بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم اگست 2023۔ عنوان ہے لگاتار عمل۔ کمیونسٹ چین کے سابق چیئرمین ماؤ زے تنگ نے ایک دلچسپ کہانی لکھی ہے۔ پرانے زمانے میں چین کے شمالی علاقے میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کے مکان کی سمت جنوب کی طرف تھی۔ اس بوڑھے آدمی کو مشکل یہ تھی کہ اس کے دروازے کے سامنے دو اونچے پہاڑ کھڑے ہوئے تھے۔ ان پہاڑوں کی وجہ سے سورج کی کرنیں اس کے گھر میں کبھی نہیں پہنچتی تھیں۔ ایک دن اس بوڑھے آدمی نے اپنے جوان بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ آؤ ہم اس پہاڑ کو کھود کر یہاں سے ہٹا دیں تاکہ سورج کی کرنیں ہمارے گھر میں بلا روک ٹوک داخل ہو سکیں۔ بوڑھے آدمی کے پڑوسی کو اس کا یہ منصوبہ معلوم ہوا تو وہ اس پر ہنسا۔ اس نے بوڑھے آدمی سے کہا، میں یہ جانتا تھا کہ تم ایک بے وقوف آدمی ہو، لیکن مجھے یہ گمان نہ تھا کہ تم اتنا زیادہ بے عقل ہوگے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنی کھدائی کے ذریعے ان اونچے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دو؟ بوڑھے آدمی نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، تمہارا کہنا درست ہے، لیکن اگر میں مر گیا تو اس کے بعد میرے بیٹے اس کو کھودیں گے، ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے، اور پھر ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے۔ اس طرح کھدائی کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ تم جانتے ہو کہ پہاڑ آئندہ اور زیادہ بڑے نہیں ہو جائیں گے۔ ہر مزید کھدائی ان کے حجم کو کم کرتی رہے گی۔ اس طرح آج کے دن نہیں تو کسی اگلے دن یہ مصیبت ہمارے گھر کے سامنے سے دور کی ہوگی۔ یہ کہانی بہت خوبصورتی کے ساتھ بتا رہی ہے کہ بڑی کامیابی کے لیے ہمیشہ بڑا منصوبہ درکار ہوتا ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں کوئی بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑے منصوبے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے اور ان تمام تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے جو ایک بڑے منصوبے کو مسلسل چلانے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسائل کے مقابلے میں ان کے حل کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ مسائل ہمیشہ محدود ہوتے ہیں اور حل ہمیشہ لامحدود۔ اگر آپ حل کی اسکیم کو نسل در نسل چلا سکیں تو آپ ہر پہاڑ کو کاٹ سکتے ہیں اور ہر دریا کو عبور کر سکتے ہیں۔ جو شخص لگاتار عمل کرنے کے لیے تیار ہو، اس کے لیے کوئی پہاڑ پہاڑ نہیں اور کوئی دریا دریا نہیں۔ کتاب راز حیات، مولانا وحید الدین خان۔ جی، اس آرٹیکل سے میں سمجھ پایا ہوں کہ اگر انسان بڑا منصوبہ بندی کرے اور پھر اس کے پیچھے لگاتار کوشش بھی کرے تو ایک دن ضرور آئے گا کہ وہ چیز اس کو حاصل ہو جائے گی۔ بس اس کے لیے انسانوں کا ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے کہ ہم اس کام کے پیچھے کنٹینیو اس کام کو کرتے رہیں۔ اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنا، یعنی جو ان کے مین تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے۔ صرف منصوبہ بندی بنا لینا ہی کافی نہیں ہے، اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی اس میں ضروری ہے۔ آخرت کے اعتبار سے یا اسلام کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کی سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ ہے اپنا ہی
انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ یا پھر ایسی شخصیت بنانا جو اللہ کے سامنے کھڑی ہو سکے. تو یہ ایک میرے نظر میں یہ بھی ایک بہت بڑی کا کامیابی کی منصوبہ بندی ہو سکتی ہے کہ دوسری چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ڈیولپمنٹ دیکھتا ہے تو اس کی ایک حد آ جاتی ہے، لیکن اپنے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ یا کوئی بڑی منصوبہ بندی، آخرت کی منصوبہ بندی اگر آدمی کرتا ہے یا پھر معرفت کی منصوبہ بندی، تو قرآن کی جیسے کہ وہ آیتیں ہیں، 2 آیتیں ہیں کہ اگر قلم سارے پیڑ ہو جائیں اور سمندر سیاہی ہو جائے تو بھی ختم نہ ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہاں ترقی کی کوئی آخری لمٹ ہی نہیں ہے. تو اگر ہم دین کے اعتبار سے ان چیزوں کو بھی اپنا مقصد بناتے ہیں تو اس کی بھی ہم کو ایک منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کو سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ کی پالیسی اختیار کرنی پڑے گی، اور پھر جو بھی مسئلے پیش آئیں گے انسان کی طرف سے، جو مسئلے ہیں اس کو الگ کرنا اور خدا کی یاد میں جینا وغیرہ. اور اس آرٹیکل سے میں دعوت کا جو پہلو ہوتا ہے کہ دعوت کا بھی ایک پہلو ہوتا ہے کہ ہم کو دعوت کے اعتبار سے بھی ایک منصوبہ بندی کرنی چاہیے، کیونکہ جو عام طور پہ کیا ہوتا ہے، لوگ جوش جوش میں کود پڑتے ہیں، لیکن وہ ساری طاقت ہی چاہتے ہیں کہ بس وہ فوراً سے تبدیلی لا دے دنیا میں. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے قرآن میں ایک ایکسیپشنل قصہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا کہ انہوں نے خوب کوشش کی بٹ نہیں کوئی آ رہا تھا تو وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے. تو اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، کیونکہ بظاہر دیکھنے میں کوئی رزلٹ نہیں آ رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر لوگوں کا انکانشیسلی وہ بات لوگوں کے ذہنوں میں جا رہی تھی. تو پھر جیسے ہی یونس علیہ السلام واپس آئے تو سارے لوگوں نے ان کی باتوں کو مان لیا. اور یہ بھی ایک ایکسیپشنل قصہ ہے کہ کسی بھی پیغمبر، کوئی بھی پیغمبر اپنے اس میں کامیاب نہیں ہوا، یہاں تک کہ ہمارے نبی کو بھی شروع کے 13 سال میں مکمل طور پہ ناکامی ملی، جس مقصد کے لیے اٹھے تھے کہ ان کی بستی نے پوری طرح سے ریجیکٹ کر دیا. لیکن صرف حضرت یونس علیہ السلام ہی ایسے پیغمبر گزرے جن کو ان کی بستی بعد میں ایمان لے آئی. تو اس قصے میں بھی ہم کو یہ ایک لرننگ ہے کہ ہم کو کیا ہے، اپنے کام کو اگر رزلٹ نہ ملے تو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ ہم بظاہر ہم کو بھلے ہی رزلٹ نہ دکھتا ہو، لیکن اندر ہی اندر بہت کچھ چینج آ رہا ہوتا ہے، ہماری پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اور اور بھی بہت سارے ہم کو فائدے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم کو کنٹینیو عمل کو جاری رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی منصوبہ بندی عمل کے لیے. اور ایک پوائنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ خدا کا خود کا ایک تخلیقی منصوبہ جو کہ مولانا اکثر بیان کرتے ہیں کہ وہ خدا چاہتا تھا عرب کے میدان، عرب میں ایک ایسی صحابہ کی قوم لائے، تو اس نے کیسے منصوبہ بند طریقے سے کنٹینیوس پروسیس کو چلایا، اور وہ کنٹینیو ہوتے 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 5,000 کا عرصہ لگا، لیکن اس کے بعد ایک صحابہ کی قوم آ گئی. اللہ نے یہ نہیں کیا کہ حضرت اسماعیل کے اگلے ہی دور میں فوراً صحابہ کی قوم کو لے آئے. کنٹینیوس پروسیس چلا، تب جا کے ایک موقع آیا کہ صحابہ جیسی قوم بنی جو کہ عین فطرت پہ تھی. تو یہ میری اس آرٹیکل سے لرننگ ہے. جی توفیق بھائی، آپ اپنی لرننگ شیئر کریے اس آرٹیکل پر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہلو ہلو ہاں اب آپ کی آواز آ رہی ہے. ہلو ہاں ہلو جی 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 آپ بولیے.
تو اس میں سیف بھائی اس آرٹیکل میں جو کنٹینیوس کام کی اہمیت کو بتایا گیا ہے کہ ایک شخص اگر کوئی بھی بڑا کام ہو، اگر یوجنا بندی سے اور لگاتار کرتا رہے تو وہ نشچت روپ سے اس کو سفلتا مل جانی ہے۔ اسی میں وہ چینی کہانی کا بھی ادھارن دیا گیا ہے کہ یہاں تک کہ وہ ویکتی جو ہے تو اپنے کام کو انجام دینے کے لیے وہ کئی پیڑھیوں تک کا وہ حوالہ دے جاتا ہے۔ مطلب ایک ہے اس کے سامنے ایک مقصد ہے اور اس مقصد کے عمل کے لیے جتنے وقت کی ضرورت ہے وہ اپنے ذہن میں اس چیز کو رکھتے ہوئے جو ہے اس سے متعلق وہ دھیریہ رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دینے کی بات کر رہا ہے۔ تو ہر ایک کام اپنے آپ میں ایک سمے کی ڈیمانڈ رکھتا ہے کہ ہاں وہ متعینہ وقت میں ہی ہوگی، ایسا نہیں کوئی جادو ہو جائے گا۔ بس یہ ہے کہ ہم کو اس بات کو سمجھنا ہونا ہے اور اس بات کو سمجھتے ہوئے اپنے کام کو اس ڈھنگ سے انجام دینا ہوتا ہے۔ اور آپ نے بھی وہ بات بالکل واضح طور پر درست کہی، جس سے آپ نے پروفٹ اسماعیل علیہ السلام کی بات کہی کہ اللہ کے یہ پروسیس میں تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہی آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی ٹیم کو جو ہے کہ ظاہر کر دیتا۔ ہاں، آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی ٹیم تک اس طریقے کا انوائرمنٹ پیدا ہونے میں کافی وقت لگ گئے، 2500-3000 سال لگے۔ تو بس یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو جان لیں۔ اگر ہم اس حقیقت کو جان لیتے ہیں تو کافی زیادہ روح کو جھنجھلاہٹ نہیں ہوتی۔ اگر ہم اس حقیقت کو نہیں جان پاتے ہیں تو ہم بہت زیادہ فرسٹریشن میں بھی رہتے ہیں۔ پرکرتی کی حقیقت کو اگر ہم جان لیں تو سکون ملتا ہے۔ ہم ہم اس بات سے راضی ہوتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی سرشٹی جو بنی ہے وہ سرشٹی کچھ اسی طریقے سے ہے۔ جی شکریہ۔ فیاض، میں انوائٹ کرنا چاہوں گا فیاض ابری صاحب کو کہ وہ اپنی لرننگ رکھیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان جو تھا لگاتار عمل۔ مولانا جہاں جو ہے ایک انسان کو ایک عارف انسان اور دائی انسان، خدا اور ربانی زندگی گزارنے والا انسان بنانا چاہتے تھے، وہیں مولانا کی کوشش یہ تھی کہ انسان کا سیکولر پہلو جو ہے اس پر بھی اس کو رہنمائی کی جائے، صحیح ایٹیٹیوڈ دیا جائے، خاص طور پر جو ہے مسلم کمیونٹی کو، کیونکہ مسلم کمیونٹی میں جو ہے کمپلین اور شکایت اور نگیٹیوٹی اور مقصد کی کمی، منصوبے کی کمی، یہ اس دور میں جو ہے ایک عام بات ہے۔ عام طور پر مسلمانوں کے بارے میں جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان جو ہے ایک ڈی جنریٹڈ لاٹ ہے، یعنی بھیڑ کی بھیڑ ہے، لیکن کوئی اس میں یہ دکھائی نہیں دیتا کوئی لیونگ پارٹ، کوئی زندہ انسان جس کے پاس ایک زندہ سوچ ہو، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو، بڑے گول ہوں، ایسا انسان جو ہے نا دکھائی نہیں دیتے۔ فرد کی سطح پر ہو سکتا کوئی ہو کچھ، لیکن جو ہے
قوم کی سطح پر جو ہے نا ایسا دکھائی نہیں دیتا تھا، تو مولانا نے جو ہے اس سلسلے میں بہت زیادہ آرٹیکل لکھے مسلم کمیونٹی کو گائیڈ کرنے کے لیے. اسی طرح جو ہے ملک کو بھی گائیڈ کرنے کے لیے مولانا نے بہت لکھا. جنرل ہماری جو ہندوستانی آبادی ہے، انڈین پاپولیشن، اس کے لیے بھی مولانا نے جو ہے دسیوں صفحات لکھے ہیں. اگر ہم وہ سب جمع کریں تو 4-5 ہزار صفحات جو ہے صرف اسی پر مل جائیں گے کہ انڈیا کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، یا مسلمانوں کو جو ہے کیسے اس نگیٹو ایٹیٹیوڈ سے نکالنا ہے. جیسے انڈین مسلم نیڈ اے پازیٹیو آؤٹ لک، مولانا کی کتاب ہے. ارون شوری نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ جو ہے انڈیپینڈنٹ کے بعد جو بیسٹ کتابیں انڈیا میں لکھی گئی ان میں سے ایک اس کو ایک ٹاپ کتاب مانتا ہوں، انہوں نے کہا. تو مولانا یہ کہتے تھے کہ جو ہے ہندو اور مسلمان جو ہے ہندوستان کے اندر ایک جو ہے نا سیکنڈ اسپین میں پھنسا ہوا ہے. یعنی مسلمان اس شکایت میں ہے کہ ہندو اس کو سیکنڈ اسپین بنانا چاہتے ہیں، اور ہندو اس شکایت میں ہے کہ مسلمان انہوں نے جو ہے پارٹیشن کر کے بھارت ماتا کے 2 ٹکڑے کر دیے، ہم کو انہوں نے ڈیفیٹ دے دی. تو اب ہمیں جو ہے ہر محاذ پر ان سے دوبارہ ڈیفیٹ کو سامنا نہیں کرنا ہے. تو مولانا چاہتے تھے کہ جو ہے یہ سیکنڈ اسپین اور سیکنڈ ڈیفیٹ سے دونوں کو نکالیں، ہندوؤں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی. تو اس سلسلے میں مولانا نے سب وہ آرٹیکل لکھے ہیں. تو غالباً جو ہے یہ آرٹیکل بھی راز حیات کا وہی بات بتانے کے لیے ہے کہ اگر آپ کے پاس گریٹ منصوبہ ہو، جیسے چین کے اس بوڑھے کے پاس تھا کہ ایک بڑے پہاڑوں کے سلسلے کو اس کے گھر کے سامنے سے اس کو ہٹانا تھا، اور بڑا مشکل کام تھا. تو موضع تنگ کی اس کتاب سے مولانا نے جو ہے وہ مثال لے کر بتائی کہ جو ہے آپ کا ایشو کتنا ہی گمبھیر کیوں نہ ہو، کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اگر آپ مسلسل آپ کے پاس ایک بڑا منصوبہ ہو تو پہاڑ بھی جو ہے ہٹائے جا سکتے ہیں. لیکن آپ کو اس کے لیے تیار ہونا ہے کہ آپ نسل در نسل ایک منصوبے پر کام کرنے کی آپ کے اندر پیشنس ہو، صبر ہو. حدیث میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاعمال ادومها وان قل، کہ اچھے کیا کہتے ہیں، اچھا منصوبہ وہ ہے، اچھا کام وہ ہے جو آپ کنٹینیو کریں اس کو، چاہے روزانہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. مثلا کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو ہے کثرت سے تہجد پڑھ رہے ہیں اور بہت ہی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آپ تھوڑا ہی تہجد پڑھیے، لیکن جو ہے کنٹینیو پڑھیے، نشاط کے ساتھ پڑھیے. اس طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر لوگوں کو یہ رہنمائی کی تھی کہ غلو سے بچو اور جو ہے منصوبہ بند عمل کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی جوش میں بہت زیادہ کام کیا اور پھر تھک کر کچھ دنوں میں چھوڑ دیا. اس کے بجائے آپ یہ کریں کہ آپ مسلسل تھوڑا تھوڑا کریں، مسلسل پلاننگ کے ساتھ کریں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اصحاب رسول کو اس کی بہت اچھی ٹریننگ دی تھی. مثلا ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ اس نے چیریٹی اور خیرات مانگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے اس سے بہتر ہے کہ جو ہے تم اپنے ہاتھ سے محنت کرو. تو اس سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، بس یہ جو چادر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا کہ جو ہے اپنے چادر کا یہ 2 چادر میں سے ایک چادر بیچ دو. بیچنے کے بعد اس نے جو ہے پیسے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. تو رسول اللہ نے کہا کہ بازار سے ایک لکڑی کا دستہ اور کلہاڑی کا جو لوہے والا پارٹ ہوتا ہے وہ لے کر آؤ. تو ایک کلہاڑی بنا کے دی اور جنگل کی طرف راستہ بتایا اور کہا کہ لکڑیاں توڑ کے لانا صحرا میں جو بھی ملتے ہیں، اور اس کو لا کر وہ لکڑیوں کو یہاں پر بیچنا. تو چند دنوں کے بعد وہ آدمی جو ہے بڑا یہ ہو گیا، خیر و برکت والا ہو گیا. تو یہی رسول اللہ کا طریقہ تھا. رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ آخرت پسند بھی بنے، ربانی بھی بنے، اور دنیا کے اندر ان کا ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو دنیا کے ارننگز کو لے کر اور دنیا کی ترقی کو لے کر. تو احادیث کے اندر کافی ایسے واقعات ہم جو ہے دیکھ سکتے ہیں، ایسے کافی باتیں. جیسے عبد الرحمن بن عوف تھے، جب
مکے سے مدینہ ہجرت کر کے وہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرا دی تھی. تو ان کے مواخاتی بھائی نے کہا کہ جو ہے یہ میرا گھر ہے، اس میں سے آدھا لے لو اور یہ فلاں چیز سے آدھا لے لو. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے جو ہے بس یہاں کے بازار بتا دو. پھر بازار میں انہوں نے کاروبار شروع کیا، شاید گھی کا کاروبار شروع کیا، اور بہت ہی ریچسٹ آدمی کے طور پر ان کا انتقال ہوا مدینے کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سیکولر معاملات میں بھی جو ہے بہت ہی گریٹ گائیڈنس کرتے تھے. یہی مولانا نے بھی کوشش کی کہ ایک انسان دائی بنے، سچا انسان بنے، لوگوں کا ویل وشر بنے، ساتھ میں اس کے پاس جو ہے دنیا کا بھی بہترین منصوبہ ہو، وہ دنیا کے بارے میں صحیح ایٹیٹیوڈ رکھتا ہو، تعلیم، ایجوکیشن اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ وغیرہ. یہ بھی اس کے پاس جو ہے کوئی مثبت یہ ہو، نہ کہ صرف جو ہے نا اینٹی کمیونٹی، کسی کمیونٹی کو اپنا رائیول بتا کر اس کے خلاف جو ہے بس کہیں جلسہ کر دیا، جلوس کر دیا، کوئی آرگنائزیشن بنا دی، کہیں تقریر یہ کر دی. یہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. کسی کے خلاف جو ہے کوئی آرگنائزیشن بنانے سے نہیں ہوتا، بلکہ منصوبہ بند کام کرنے سے کوئی کمیونٹی ترقی کرتی ہے. تو جیسے مثال کے طور پر سارے ہی مسلمان جو ہے عام طور پر اسرائیل کو یہ کرتے ہیں، بلیم دیتے ہیں کہ وہ جو ہے ایسا ہے ویسا ہے، لیکن اسرائیل جو ہے اسرائیل بننے کے لیے کتنا منصوبہ بند کام کیا ہے وہ نہیں دیکھتے. بس بولتے ہیں کہ جو ہے صہیونیت ہے، سازش ہے، فلاں ہے فلاں ہے. سازش سے جو ہے دنیا میں اگر کام ہوتا تو بولنے والے خود جو ہے سازش کر کے کیوں کامیاب نہیں ہوتے ہیں پھر. تو انہوں نے جو ہے مسلسل محنت کی یہودیوں کے خاص گروپ نے کہ اسرائیل نام کا ایک اسٹیٹ بنایا جائے اور ان کی اپنی ایک مدر لینڈ ہو، ان کی اپنی ایک نیشنل لینڈ ہو. تو انہوں نے بہت صدیوں تک محنت کی. پھر جو ہے ایک ایسا موقع آیا، انہوں نے جو ہے اس کے تقاضے کو پورا کیا اور ویسٹرن طاقتوں کو جو ہے ان کے سامنے ان کے ڈیمانڈ کو سپورٹ کرنا پڑا، اور پھر جو ہے اسرائیل اسٹیٹ جو ہے وجود میں آیا. تو انہوں نے کیسے کام کیا وہ مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ ایک ایسی قوم جو مٹھی بھر ہے اور دنیا میں ایک دم اسکیٹرڈ نمبر میں رہتی تھی، لیکن انہوں نے جو ہے سکسیسفلی اپنی ایک اسٹیٹ بنا لی. سارے ہی جو ہے 1 بلین سے زیادہ مسلمان اس کے اپوزٹ ہوتے ہوئے بھی اسرائیل کے اسٹیٹ کو جو ہے ایوالو ہونے سے نہیں روک سکے. تو کیسا منصوبہ تھا، انہوں نے کیسے کام کیا، یہ مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ صرف جو ہے اینٹی جوش باتیں کرنا چاہیے، یا کچھ اسٹون پیلٹنگ کر دیا، یا کچھ جو ہے نا کہیں ان کے دبابوں کے سامنے غلیل سے ان کو مار دیا، یا ان کے سپورٹ میں جو ہے ہندوستان میں کوئی یہ نکال دیا، پروٹیسٹ نکال دیا فلسطینیوں کے. تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہوتا ہے جو دنیا میں جو کچھ ہوا ہے منصوبہ بند عمل سے ہوا ہے. ہندوستان میں جو ہے بڑے بڑے بزنس گروپ ہیں، جیسے ٹاٹا ہے، نیسلی واڈیا جو ایک گروپ ہے، اسی طرح جو ہے سیمنٹ کے گروپ ہیں، برلا گروپ ہے. یہ سب آپ ان لوگوں کو دیکھیے، انہوں نے جو ہے ایک ایک صدی، دو صدی، تین صدی سے یہ کام کر رہے ہیں. جیسے مثلاً جو ہے ہمارا ایک جو ہے نا ٹاپ گروپ ہے جس کو ہم نیسلے کہتے ہیں، یا بریٹانیہ جو ہے، یہ جو ہے تقریباً جو ہے صدیوں سے کام کر رہے ہیں. اورنگزیب کے زمانے سے انہوں نے کام کیا، بریٹانیہ گروپ نے اور نیسلے گروپ نے. تو جب سے یہ لوگ جو ہے بزنس میں لگے ہوئے ہیں، آج جو ہے انڈیا کے ٹاپ بزنس یہ اس میں شمار ہوتا ہے ان لوگوں کا. ٹاپ بزنس کیا کہتے ہیں جن کو، کانگلومریٹ، یعنی ایسے بزنس کرنے والے جن کے پاس دسیوں ٹائپ کی جو ہے کمپنیاں ہیں. یعنی ایک ہی بزنس نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو ہے دسیوں ٹائپ کے مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں ان کے پاس. کپڑا بھی بناتے ہیں، سیمنٹ بھی بناتے ہیں، اور جو ہے فوڈ پروڈکٹ بھی بناتے ہیں، فٹ ویئر بھی بناتے ہیں، اور جو ہے جویلری بھی بناتے ہیں، اور پوری دنیا میں جو ہے اس کی سپلائی دیتے ہیں، یہاں سے لے کر پوری دنیا تک ان کے سپلائی چین ہے. تو یہ 1-2 دن میں نہیں ہوا. جو اتنی چھوٹی چھوٹی کمیونٹیاں ہیں، پارسی کمیونٹی اور فلاں کمیونٹی، بہت ہی چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ہیں، لیکن جو ہے ان کا جو انڈین اکانومی میں جو ہے ان کا جو یہ ہے کنٹریبیوشن، یوگدان بہت زیادہ بڑا ہے. تو اس کا ریزن یہی ہے، وہ جو ہے ان کے ساتھ بھی جو ہے برے حالات پیش آئے، ان کو اپنے ملکوں سے نکلنا پڑا. ہندوستان میں انہوں نے یہ لیا، مائگریشن لیا، اور پھر جو ہے نگیٹو ہونے کے بجائے انہوں نے ہمت سے
منصوبہ بندی کی. آج جو ہے ایک چھوٹی سی کمیونٹی ملک کے سب سے بڑی انڈسٹریلسٹ کمیونٹی مانی جاتی ہے, جیسے پارسی لوگ, ٹاٹا اور برلا وغیرہ. تو یہ سب مثالیں بتا رہی ہے کہ جو ہے مسلمان جو ہے منصوبہ بند عمل کو سیکھیں, اپنا ایجوکیشنل لیول بڑھائیں, اور جو ہے عصر حاضر کے تقاضوں کو سمجھیں, لوگوں کے ساتھ جو ہے کمپٹیٹیو انداز میں وہ رہیں, نہ کہ رائیولری کے انداز میں. اگر وہ کمپٹیٹیو بنیں گے تو ان کے لیے بھی راستے کھلیں گے, اور ان کی جنریشن بھی جو ہے اس ملک کے اندر باعزت زندگی گزار سکے گی. ابھی جو موجودہ جو مسلمانوں کا جو معاملہ ہے, کوئی جو ہے ایک دو بڑے گروپ تو ہیں مسلمانوں کے اندر, لیکن جو ہے عمومی طور پر مسلمانوں کی جو تعداد ہے اس تعداد کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو مسلمان جو ہے بہت ہی بیکورڈ ہیں ہر لحاظ سے. تعلیمی, معاشی, انڈسٹری, ایجوکیشن, ہر سیکٹر میں جو ہے مسلمانوں کا جو کنٹریبیوشن ہے بہت کم ہے. ٹیکر ہیں ہر جگہ, گیور پوزیشن میں بالکل نہ کے برابر ہیں. تو مولانا یہ چاہتے تھے کہ مسلمان ان باتوں کو سمجھیں کہ ان کے لیے گریٹ اسپیس ہے یہاں پر ترقی کا, کامیابی کا, اور ان کی جنریشن جو ہے یہاں پر بہت ہی باعزت زندگی گزار سکتی ہے. لیکن کیا کیا جائے, مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ نگیٹو بولی ہی بولتی ہے. ان کے درس, ان کے جمعہ کے خطبے, ان کے کانفرنسیں, ان کے اسپیچز, ہر جگہ جو ہے مسلمانوں کو نگیٹو بولی بنا کر جو ہے کچھ لوگ لیڈر بن جاتے ہیں, اور عوام جو ہے جہاں کی وہاں جو ہے ان ایجوکیٹڈ اور گیٹوائزیشن کا شکار ہو جاتی ہے. تو ضرورت ہے کہ مسلمان مولانا کی اس گائیڈنس کو جو راز حیات اور جو ہے کتاب زندگی, انڈین مسلم, ہندوستانی مسلمان, اس طرح کی مولانا نے دسیوں کتابیں لکھی ہیں. اگر اس کو جمع کیا جائے تو 4-5 ہزار صفحات جو ہے مولانا نے سیکولر گائیڈنس پر لکھے ہیں, مسلمانوں کے کریئر گائیڈنس, اور جو ہے میٹیریل ڈیولپمنٹ کیسا ہوگا کسی کمیونٹی کا. اور مولانا چاہتے تھے کہ جو ہے جب تک کسی قوم کا جو ہے میٹیریل ڈیولپمنٹ نہ ہو, ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ نہ ہو, اس کا انٹلیکچوئل لیول بڑھتا نہیں ہے. اس طرح کے جو ہے حالت میں, اس طرح کی معاشی حالت, اس طرح کی تعلیمی حالت, یا اس طرح کی جو ہے سچویشن میں جو ہے کوئی بڑی بات مسلمانوں کو سمجھائی نہیں جا سکتی, نہ کوئی ان کو بڑی بات سمجھنے کی ضرورت سمجھتے ہوں. تو چاہتے تھے کہ جو ہے بیسک لیول پر کام ہو, ایجوکیشن لیول بڑھے, لوگوں کی جو ہے مالی حالت بڑھے. مختلف جب یہ لیول بڑھے گا تو ان کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ کا لیول بھی بڑھے گا, ان کا IQ لیول بھی بڑھے گا. تو پھر جو ہے وہ خدا کے دین کے کام کو بھی سمجھیں گے, عصر حاضر کے تقاضوں کو بھی سمجھیں گے. جیسے مثلاً جو ہے کسی بھی مسجد میں جائیے, آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے قرآن کی وہ جو قتال وغیرہ کی جو آیتیں ہیں, اس پر جو ہے ہمارے لوگ بڑی معصومیت سے درس دیتے رہتے ہیں, تقریر کرتے رہتے ہیں, اور جو ہے قتال کی فضیلت اور اس سلسلے میں احادیث وغیرہ سب سناتے رہتے ہیں. ہر مسجد میں, آپ کسی بھی مسجد میں رینڈم چلے جائیے فجر یا عصر کے بعد, تو جب اس ٹائپ کی آیتیں آتی ہیں تو وہ بس معصومانہ انداز سے اس کا چرچا کرتے ہیں. لیکن مولانا چاہتے تھے کہ اس بات کو سمجھے مسلمان. مولانا کہتے تھے کہ جو ہے جدید دور میں جو ہے وار اور جنگ جو ہے بہت ہی irrelevant ہو گیا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اب انسانوں کے پاس جو ہتھیار ہیں اس کو کہتے ہیں ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن, عمومی تباہی کے ہتھیار. تو یہ عمومی تباہی کے ہتھیار آنے کے بعد اب یہاں پر کوئی جو ہے نا فاتح اور مفتو نہیں رہا ہے, کوئی جو ہے ونر نہیں رہا ہے, بلکہ جو ہے ونر اور لوزر دونوں جو ہے لوزر بن جاتے ہیں. چونکہ جو ہے یہ ہتھیار اتنے زیادہ سخت ہیں کہ ان کے نقصانات جو ہے استعمال کرنے والے پر بھی ہوتے ہیں, اور اس کے جس پر استعمال کیا گیا وہ تو تباہی ہوتا ہے. تو مولانا چاہتے تھے کہ جو ہے انٹلیکچوئل لیول بڑھے گا تو یہ باتیں سمجھ میں آئے گی, ورنہ جو ہے معصومانہ طور پر جو ہے کچھ بھی مسلمانوں کو پڑھتے پڑھاتے رہیں گے, اور مسلمان سمجھیں گے کہ واقعی ہمارے دینی رہنما بڑے ذہین ہیں اور بڑے گائیڈ کرنے والے ہیں. حالانکہ جو ہے وہ مس گائیڈ کرنے والے ہیں. اگر جو ہے ان کا انٹلیکچوئل لیول دیکھیں تو وہ اصل میں مسلمانوں کو بہت سارے معاملات میں مس گائیڈ کر رہے ہیں. اگر وہ تعلیم یافتہ ہوتے, انہوں نے قرآن حدیث کے ساتھ جو ہے عصر حاضر کو سمجھا ہوتا, اور جو ہے پریکٹیکل زندگی کو جانتے, اور جو ہے کیسے کسی قوم کو ترقی ملتی ہے اور ترقی کا ذریعہ اور زینہ کیا ہے, اگر یہ سب باتوں کو جانتے ہیں تو آج مسلمانوں کی حالت اس طرح نہ ہوتی. یہ نہ جاننے کی وجہ سے جو ہے معصومانہ طور پر ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے
مسلمانوں کو جو ہے مس گائڈ کر رہا ہے اور جو ہے ان کو ایسی بھول بھلیوں میں وینڈرنگ کرا رہا ہے جس کا کوئی نتیجہ صدیوں تک بھی نہیں نکلے گا جب تک جو ہے وہ اس سے توبہ نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی یہ جو کوشش ہے اس کو مسلمان سمجھنے اور سمجھانے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی جو ہے توفیق ملے مجھے اور آپ کو اور سارے جو ہے انسانوں کے خیر خواہ لوگوں کو. جی السلام علیکم. جی آپ کی باتوں میں بہت زیادہ ہی پوائنٹس تھے جو ایک سب سے اچھا پوائنٹ لگا کہ اگر دوسرے سازش سے کامیاب ہوتے تو بولنے والے خود کیوں سازش نہیں کر لیتے، کیونکہ بولنے والے کو خود معلوم ہے کہ صرف بولنے سے کامیابی نہیں مل جائے گی، حالانکہ جس کو بھی کامیابی ملتی ہے وہ اس کا ڈیزرونگ بن جاتا ہے لگاتار محنت کرنے سے، تو حالات اس کے پکش میں چلے جاتے ہیں. تو جس کے خلاف حالات پکش میں ہوں، جس نے اپنے وقت کو ضائع کرا ہو، اس کو یہی لگے گا کہ دوسرے لوگوں کو پتہ نہیں یہ کیسے مل گیا جو مجھے نہیں مل پا رہا ہے، تو ہم اس کی برتری کو ہضم نہیں کر پاتے جس کا وہ ڈیزرونگ بن چکا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف سازش کا الزام لگاتے ہیں. مسلمانوں کو بھی نیگیٹیوٹی کی بجائے پازیٹیوٹی کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے، خاص کر جمعے کی تقریروں میں یا علماؤں میں، تاکہ مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو بنے، کیونکہ اپارچونٹی کے مقابلے میں پرابلم بہت ہی کم ہے. روہت بھائی آپ کچھ اپنا لرننگ شیئر کریں گے؟ بھائی میرا ایک سوال ہے. آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی جی جی. بھائی جب قرآن میں آئے تھے جیسے آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی، کچھ ایسے بتایا گیا. تو اگر ہم اپنے ٹارگیٹ میں کوئی لے کے چلے، اس میں کڑی محنت بھی کریں، اگر ہم کو اس میں کامیابی نہ ملے تو ہم کو کیا اس آیت کو غور فکر کرنا چاہیے کہ اپنی کمیوں کی طرف دیکھنا چاہیے؟ آپ کی آواز ٹھیک سے مجھے سنائی نہیں دی کہ کیا سوال تھا، ایک بار پھر سے دہرائیے. ابھی آ رہی ہے بات؟ جی جی اب آ رہی ہے. جیسے قرآن میں آئے تھے کہ جیسے ایک آیت ہے، اس میں لکھا ہے کہ آپ کی جیسے اجمائش کے مطابق کہ آپ کوئی کام کرو گے جیسے نہیں آ رہی ہے. ضائع ہو آپ جائے لکھ آپ گی. ایک منٹ میں کرتا ہوں. آپ لکھ دیجئے ایک بار وہ سوال. ہیلو جی جی اب آ رہی ہے آواز. ہیلو ہیلو بھائی جیسے قرآن میں ایک آیت ہے کہ اگر ہم اجمائش کے مطابق شاید ہم اگر کوئی کام کریں گے تو وہ ہماری محنت بھی ضائع ہو جائے گی. اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اس میں کڑی محنت بھی کر رہے ہیں اور اگر ہمیں اس پر کامیابی نہ ملے تو کیا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہماری طرف سے، اور کیا بڑی کامیابی کے لیے پیچھے ہمارے کوئی گائیڈنس کا بھی ہونا بہت ضروری ہے اور پلاننگ کا بھی. میرا سوال ایسا تھا کچھ بھی کیسے بتاؤں آپ کو، جیسے میں نے کوئی کام کیا ہے، میں نے اس میں محنت بھی کی ہے اور آخر میں مجھے اس میں کامیابی نہیں ملی، تو کیا میں یہ قرآن سے جو آئے تھے اس کو لے کر بیٹھ جاؤں کہ جیسے اللہ لکھا ہے اگر آپ کوئی کام کرو گے
वो आपकी आजमाइश के चलते हुए आपको वो मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। कुछ ऐसा इस तरह लिखा हुआ है कुरान में। तौफीक साहब एड्रेस करें, रोहित साहब के सवाल को तौफीक साहब एड्रेस करें। सर उनकी बात जो है तो मैं पूरे तरीके से क्लियर सुन नहीं पा रहा हूँ सर। कुछ बातें सुनाई दे रही हैं और कुछ बातें मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। तो वाज़ेह तौर पर मुझे उनके क्वेश्चन जो है कि समझ में नहीं आ रहे हैं सर। अच्छा, रोहित साहब हेलो। और थोड़ा सा दोहरा दीजिए रोहित साहब। जी अभी आ रही मेरी बात? आप लिख दीजिए, ऐसा करिए। भाई जैसे कुरान में बताया गया है कि एक आयत है, अगर मैंने किसी काम में मेहनत की है और उस पर लगा रहा हूँ तो आखिर में मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिलता, तो क्या वो मेरे लिए आजमाइश होगी? क्या उसमें कमी होगी कोई मेरी तरफ से? जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में कोई आयत में बयान किया है कि आपकी जो मेहनत है वो भी जाया हो जाएगी। कुछ इस तरह की आयत मैंने पढ़ी थी। शायद आप वो रोहित साहब, हाँ हाँ, बिल्कुल। रोहित साहब की बात अब समझ में आई है। उनका कहने का मतलब यही है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और अगर वो काम अगर अपने इख्तिताम पर नहीं पहुंच रहा है तो हम इसको क्या माने? तो जी अब जी सही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अ, जैसे शायद मैं वो जंग का तो नहीं मालूम। प्रॉफिट मोहम्मद ने जब सहाबाओं की टीम उसमें डिफीट हुई है तो उसमें जो है कि अल्लाह जो है कुरान में यही बता रहा है कि खामियां तुम्हारे अंदर थी। और दूसरी बात ये है कि मौलाना भी कहते हैं कि कोई भी इकराम करने से पहले आप सोचो कि हाँ ये इकराम जो है कि हम आपके इख्तिताम तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। आप उस इकराम को बिल्कुल ना करो जिसको जो है कि आप ये कैपेबिलिटी न रखते हो उसे इख्तिताम पहुंचाने की। तो कहीं ना कहीं हमारी खुद की प्लानिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। हम सही तरीके से उसका कैलकुलेशन नहीं कर पाए हैं और हम वो इकराम किए हैं और मामला हमारे हक में नहीं हुआ है। अब इसको फैयाज सर ही जो है कि बेहतर तरीके से बताएंगे। हाँ, शायद रोहित साहब जो है तो उस आयत की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि जो है तुम्हारे अमाल हब्स कर दिए जाएंगे। अगर तुमने शिरक किया तो तुम्हारे अमाल हब्स कर दिए जाएंगे। गालिबन वो आयत तो कुरान की उनके जहन में है, तो वो तो एक अलग मसला है जो कुरान की आयत के अंदर है कि अगर आदमी ने कोई अच्छा काम किया लेकिन उसकी नीयत अच्छी ना हो तो कुरान के अंदर बताया गया है कि वो उसका नेक काम जो है वो ये कर दिया जाएगा, क्या कहते हैं, डिलीट कर दिया जाएगा उसका रिवार्ड। तो एक दूसरी बात है, बाकी जो आपने जवाब दिया वो सही है। हम जहीर साहब से सुनते हैं, प्रोफेसर जहीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा दूसरे कामों में बिजी था इसलिए देर से एंटर हुआ, मगर रोहित साहब का सवाल मैंने सुन लिया। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, इसको देखने के दो एंगल हैं। एक है मोमिन की निगाह से इसको देखना, कामिल मोमिन की निगाह से, और एक है दुनिया जो है दारुल असबाब है, तो खुदा ने जो असबाब के क़वानीन यहाँ रखे हैं उनके तहत इसको देखना। मसलन आप बीज ज़मीन में बोएंगे, उस पर मेहनत करेंगे, पानी देंगे, खाद देंगे, तो वो बीज बड़ा हो तब पौधा बनेगा, दरख्त बनेगा। आज नहीं तो कल वो जो है
ایک بڑا درخت بن کر سامنے آئے گا. اس کے لیے ٹائم لگے گا, ایک اس کی جو مدت ہے لگے گی. ٹھیک ہے, مگر آدمی کی زندگی کا معاملہ ایسا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ کو قول یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے خدا کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے. حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ میں خدا کو اس وقت پہچانا جب میرے ارادے ٹوٹ رہے ہیں, میں ایک کام کرنا چاہ رہا ہوں, نہیں ہو رہا, تو میں نے جانا کہ یہاں کوئی اور قوت ہے, خدائی قوت ہے جو مجھے اس کام میں کامیاب نہیں کر رہی. تو یہ مومن کا بہت بڑا عقیدہ ہے, جس کو ہم تحقیق کہیں یا ایک کام نہیں ہو رہا تو ہم اس کو اس اینگل سے دیکھنا. تو دنیا دارالاسباب ہونے کی حیثیت سے یہ تو ہے یہاں پہ کہ آپ محنت کرو گے تو آپ کو کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے, آپ کو جتنی بڑی کامیابی چاہے اتنی بڑی آپ محنت کریں گے. مگر مومن کے لیے ایک اور آزمائش بھی ہے, آپ کرنے کے باوجود بھی آپ کو بعض وقت کامیابی نہیں ملے گی. تو دوسرے جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ہیں وہ اسی مقام پہ پہنچ کر وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, ڈپریشن میں جاتے ہیں, پھر وہ بعد میں سوسائڈ تک چلے جاتے ہیں کہ میں اتنا کیا, میرا کام نہیں بنا, میرے کو لاس ہو گیا, فلاں ہو گیا, ایسا ہو گیا, کیونکہ خدا پہ ان کا عقیدہ نہیں ہے, یقین نہیں ہے. تو ایک مومن کے لیے یہ بہت بڑا سہارا ہے. میں سب کچھ کرنے کے بعد بھی میرے کو ناکامی ملی, تو آدمی سمجھے کہ یہ خدا کی طرف سے, خدا نہیں چاہ رہا تھا اس لیے نہیں. تو یہ ایک جو ہے مومن کا ایک بہت بڑا سہارا ہے. تو آپ کامیابی محنت کرنے کے بعد کامیابی نہیں مل رہی تو اس کو خدا کے کھانے میں ڈالیں. مگر عموماً ایسا نہیں ہوتا, جنرل رول خدا کا ایسا نہیں ہے. دنیا میں آپ جب بیج بوئیں گے تو درخت بنے گا وہ, اگر آپ اس کو وقت پہ پانی اور کھاد دیں گے. یہ تو دنیا کا خدا نے یہی اصول بنایا ہے. اس میں کچھ ایکسیپشنس ہوتے ہیں, تو وہ ایکسیپشن کو ایکسیپٹ کرنا. ایکسیپشن کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر ڈپریشن کا شکار ہوں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس اینگل سے ہم کو چیزوں کو دیکھنا چاہیے. جی جی, آپ کی اس آرٹیکل سے کیا لرننگ ہے وہ بھی شیئر کر دیجیے. جی, آرٹیکل کو میں نے ابھی ایک بار پڑھا, وہ چین کی جو کہانی مولانا نے نقل کی ہے, اس میں وہی مولانا لکھے ہیں کہ بڑی کامیابی کے لیے بڑی محنت. تو یہ جو ہے یہ قومی زندگی کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. یہ بات انڈیویجول کے لیے بھی ہے مگر قومی زندگی کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے, کیونکہ پوری قوم کی آپ تقدیر بنانا چاہتے ہیں, پوری قوم کو آپ بدلنا چاہتے ہیں, اس کو زوال سے اٹھا کر عروج کے مقام پہ لے جانا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے لیے لگاتار محنت کی ضرورت ہوگی, مسلسل محنت کرنا پڑے گا. آپ کی شارٹ کمیز کیا ہے اس کو جاننا پڑے گا, ہم کس چیز میں پیچھے ہوں, کس چیز کی کمی ہے میرے اندر, کیا مجھے محنت کرنی ہے, اور اس میں مسلسل لگے رہنا ہے. تو جیسا کہ خدا حدیث میں ہے نا, خدا کو وہ عمل پسند ہے جو دوام کے ساتھ کیا جائے اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہو. تو جو کام آپ تھوڑا ہی کیوں نہ کریں, کنٹینیوٹی ہونا چاہیے, آپ پابندی کے ساتھ کریں, تو اس کا رزلٹ اچھا نکلے گا, اور اس کا رزلٹ اللہ کو بھی وہ عمل پسند ہے. تو آپ ہے نا بہت زیادہ محنت ایک دن کر لیے, 2 دن نہیں کرے, تو یہ چیزیں جو ہے جو خدائی اسکیم سے میچ نہیں کھاتی. تو بڑی کامیابی کا مطلب یہ کہ مستقل عمل. اب اس میں وہ بوڑھے آدمی نے وہی کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے بعد میرے بچے کریں گے, اس کے بعد پھر ان کے بچے کریں گے, پھر اس کے بعد ان کے بچے کریں گے, پھر ایک دن یہ پہاڑ جو ہے زمین برابر ہو جائے گا اور سورج کی روشنی آئے گی. تو مطلب ہے کہ تسلسل ہونا چاہیے, اگرچہ تھوڑا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, تسلسل ہو تو آدمی جو ہے بڑی کامیابی آج نہیں تو کل اس کو مقدر ہوگی. آپ تسلسل سے کام نہیں کریں گے, آپ بریک کریں گے اپنے کام کو, آپ کئی چیزوں پہ طرف توجہ اپنی رکھیں, بٹی ہوئی ہوگی آپ کی, تو پھر آپ کو یہ کامیابی ملے گی نہ وہ کامیابی ملے گی. تو یہ اس کا ایک پیغام میں سمجھ رہا ہوں. جی صاحب. جی, کام چاہے کم کرو لیکن ایسا کرو کہ وہ لمبا دیر تک ٹکا رہے. کہ عام طور پر لوگ جوش جنون میں آ کے, جب تک جوش آتا ہے تو لوگ بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں, دعوت کے فیلڈ میں بھی چاہتے ہیں کہ بس جلدی سے بدل جائے سب کچھ, اور ایسا نہیں ہوتا تو لوگ پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہی جتنا ہمارے بس میں ہو, تاکہ ہم اس کو لمبے سمے تک
کنٹینیو رکھ سکیں۔ جی، اور کسی کو کوئی بات کہنی ہے یا کوئی سوال ہے؟ تو پھر اس سیشن کو یہیں پر ہم اینڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔